عورت نہیں ہے، کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ حضور السلام کے والد گرامی کی کنیز ہیں، انہوں نے اپنی حیات میں حضرت عبداللہ کی خدمت کی۔ جب حضرت عبداللہ ظاہری وصال فرما گئے تو اب اس کے بعد ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور حضور السلام کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ کی خدمت کی، سیدہ فاطمہ کی خدمت کے ساتھ امام حسن و حسین کی بھی خدمت کی، اللہ اکبر، اور پھر حضرت مولا کائنات کی بھی خدمت کی۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ظاہری ہوا تو ان کے غسل میں بھی حضرت ام ایمن شریک ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ ان دونوں خواتین کو حضور السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس بھیجا۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے جب حضرت فاطمہ کو ایک نورانی بیٹا پیدا ہوا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹا نور والا چہرہ لے کر تشریف لایا ہے۔ حضور السلام خوش ہو جاتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، بچے کو ہاتھ میں اٹھایا، حضرت مولا علی قریب تھے، کہا اے علی اس کا نام رکھا ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی کیسے نام رکھے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس کا نام آپ رکھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام رب عز و جل رکھے۔ بس حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت جبریل امی حاضر خدمت رسالت ہوئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، کہا کیوں آئے ہو، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے گھر میں یہ جو نور والا بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ عز و جل کی مشیت یہ ہے کہ آپ اس کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر رکھیں، حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر رکھیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اے جبریل وہ میں عربی ہوں اور شبر عبرانی زبان ہے، میری زبان عربی اور یہ زبان شبر عبرانی ہے، اب میں یہ نام کیسے رکھوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حکم الہی ہوا کہ ٹھیک ہے شبر بروزن حسن، جو عربی میں اس کا معنی ہوگا محبوب، اس کا نام حسن رکھ دو۔ علماء نے فرمایا کہ حسن یہ حسن سے بنا ہے، اور آج سے پہلے حسن کسی کا نام نہ ہوا اور حسن کے جتنا کوئی حسین بھی نہ ہوا۔ یہ امام حسن کا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اطہر کو نکالا، اپنے زبان اقدس کو نکالا اور امام حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ امام حسن نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زبان مبارک کو بھی چوسا، دہنے مبارک سے لعاب اطہر کو بھی چوسا۔ یہ فضیلت امام حسن مصطفیٰ نہیں سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے مزید اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے سمجھ میں آئے گی۔ امام حسن مجتبی کی فضیلت ہے کہ زبان رسول کو چوسا ہے اور لعاب دہن مبارک کو چوسا ہے، اور آپ فضیلت والے ہو گئے۔ کیسے؟ ذرا سمجھئے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گیا، فلاں مر کے معاذ اللہ یوں ہو گیا، اس کی تو حیات نہ رہی۔ ہم کہتے ہیں تم مصطفیٰ پر کمنٹ کرتے ہو، ذرا مصطفیٰ کے گھر کے شہزادے کا عالم دیکھو، اللہ اکبر۔ امام حسن نے حضور کا زبان مبارک چوسا، آپ فضیلت والے ہو گئے۔ کیسے؟ جنگ خیبر آپ کے سامنے ہے، غزوہ خیبر سامنے ہے، اب وہ ایک الگ داستان ہے کہ مولا علی کی شجاعت کیا، مولا علی کی عظمت کیا، مولا علی کے بارے میں مصطفیٰ نے خیبر میں فرمایا خیبر فتح نہیں ہو رہا، حضور نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ مجدے جافزہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا۔ ہر صحابی سوچنے لگا اللہ کہ کاش یہ جھنڈا مجھے ملتا، کاش یہ جھنڈا مجھے ملتا۔ اچھا یہ حرص، یہ بات کیوں تھی، یہ جو ہے کہ یہ چاہت، یہ طلب کیوں تھی کہ صرف فتح جنگ کا معاملہ تھا؟ جی نہیں، مجدہ ہے، مجدہ کہ وہ جو فتح کرے گا اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بڑی عظیم بشارت تھی۔ بہرحال صحابہ کرام فجر میں آ گئے، فجر کی نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیرا، ہر صحابی کھڑا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ مبارک مجھ پر پڑ جائے، قسمت کے بارے نگارے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے سب کو دیکھا۔ ہر صحابی رسول سوچ رہا ہے اب مصطفیٰ کے لب مبارک جنبش ہوں گے، اب میرا نام آئے گا، قسمت کا ستارہ بلند ہوگا۔ سب اس بات کے متمنی ہے کہ اب حضور علیہ السلام کی زبان مبارک اور جو ہے کہ وہ آپ کے لب مبارک جنبش کریں گے، اب میرا نام آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لب مبارک کو جنبش دیا تو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے۔ کہا لاؤ، مولا کائنات حاضر ہوئے۔ کہا علی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے۔ میرے مصطفیٰ نے لعاب نکالا، حضرت علی کی آنکھ میں ڈال دیا، درد کافور ہوا، جھنڈا دے دیا، آن کے آن میں خیبر فتح کر لیا۔ اس کے سالوں بعد کسی نے پوچھا اے مولا علی یہ تو بتاؤ، مصطفیٰ نے لعاب ڈالا تھا، آنکھ کا درد کافور ہوا تھا، کیسا محسوس کیا؟ کہا اللہ کی قسم وہ دن ہے، آج کا دن ہے، علی کی آنکھوں میں کبھی کوئی درد پیدا ہی نہ ہوا۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات ہے۔ بہرحال خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا۔ آگے سنیے اصل جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ خیبر فتح ہونے کے بعد کئی دن تک حضور مقام خیبر میں ٹھہرے رہے، سارے انتظامی امور کو دیکھتے رہے، کئی دن تک ٹھہرے۔ اب اس بیچ میں چونکہ خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا اور ان کو فتح کیا گیا تھا، وہیں پر ایک عورت تھی، اس کا نام زینب بنت حارث تھا، یہ یہودیہ خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، یہ ہم پر آتا ہے، چڑھائی بھرتا ہے، سارے یہودیوں کو قتل کرتا ہے، ہمارے شہر پر قبضہ کرتا ہے، لہٰذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا منصوبہ کے تحت خاتمہ کر دیا جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے اس نے سازش گڑھی اور صحابہ سے انفارمیشن نکالی کہ یہ کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں۔ صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری پسند فرماتے ہیں۔ کہا کون سا حصہ؟ کہا دست کا حصہ یا شانے کا حصہ۔ اس نے وہ دست کا حصہ تیار کیا، اس میں خوب زہر مل دیا اور اس کو بہترین تیار کیا، اور شام کے وقت حضور علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا کہ اے نبی اے محمد بن عبداللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کروں اور آپ اس کو کھائیں، تناول فرمائیں۔ حضور نے صحابہ کو کہا اس سے لے لو۔ چند لمحے کے بعد دسترخوان سجا دیا گیا، حضور علیہ السلام اور چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کھاؤ۔ صحابہ کرام نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا، میرے مصطفیٰ نے بھی اٹھایا، اور حضور ابھی اپنے لعاب، اپنے زبان اطہر سے اس گوشت کو، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہڈی کے ٹکڑے کو اپنی زبان سے لگاتے ہیں، یوں ہی وہ گوشت کا ٹکڑا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے مس ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے۔ اس مردہ گوشت، بے جان گوشت کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے اور پکار کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے، آپ نہ کھائیں۔ اللہ اکبر۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، اب دیکھو ایک بے جان گوشت، بکری کے گوشت کا ٹکڑا ہے کہ مصطفیٰ کے زبان سے صرف ٹچ ہوا، مس ہوا، جان پیدا ہو گئی۔ ذرا اندازہ لگاؤ جس زبان مبارک کو امام حسن نے چوسا ہو، اس امام حسن کی حیات اور شان اور عظمت کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جس زبان مصطفیٰ کو امام حسن نے چوسا ہو، اور زمانے والوں کہتے ہو نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملے، سن لو دہان مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کے چوسنے والے حسن کا یہ عالم ہے کہ حسن کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ ہوں گے، ان کے نانا کا عالم کیا ہے۔ یہ امام حسن مجتبی کی فضیلت ہے۔ اب سمجھو کہ امام حسن نے مصطفیٰ کے زبان اقدس کو چوما ہے، امام حسن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
یہ شان حضرت امام حسن مصطفیٰ کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا عالم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شانے پہ بٹھا رکھا ہے. شان سواری کہتے ہیں جس پر آپ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، اور سوار کہتے ہیں جو سفر کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے امام حسن کو اپنے شان مبارک پر بٹھا دیا. اب تھوڑی توجہ کی بات ایک جملہ سے بات کروں گا کہ جس امام حسن کو نبی آخر الزمان سید الانبیاء جن کی اقتداء میں اول سے لے کر آخر تک کے انبیاء نماز ادا کریں، اس نبی کا اعلیٰ مقام کیا ہوگا. اور اس نبی معظم کے شان اطہر پر جو امام حسن بیٹھا ہے اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. جس کو حضور اٹھا دیں پھر اس کی عظمت کتنی اٹھی ہوئی اور بلند ہوگی. اللہ اکبر. امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسن مصطفیٰ کو حضور نے اپنے شان اقدس پہ بٹھایا ہوا ہے اور لے کر چل رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے میرے مصطفیٰ کے زلف معمری یہاں تک تھے جب ہوا پڑتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ کیا کہہ جائیں. ایسی کوئی تعبیر نہیں جو مصطفیٰ کے حسن کی تعبیر پیش اس لفظ سے کی جائے. بہرحال ذرا تصور کریں کہ قرآن نے جس کو فرمایا ہو انک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی عظمت والی شان والی شخصیت، ایسے نبی نے امام حسن کو اپنے شانے پر بٹھایا اور مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک صحابی رسول نے دیکھا اور پکار کر قریب گئے اور کہا واہ 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 واہ، اے بیٹے کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے. مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا ذرا یہ تو دیکھو کہ کتنا اچھا سوار ہے. اللہ اکبر. جسے مصطفیٰ اچھا کہتے ہیں اس کے اچھائی کی عظمت ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں. بس اتنا کہہ سکتے ہیں اے امام حسن تیرا وہ مقام ہے، تیرا وہ منصب ہے کہ ہم صرف غلامی کر سکتے ہیں، لب کشائی نہیں، صرف غلامی کر سکتے ہیں. الحمدللہ. امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے. اللہ اکبر. اور آج اسی امام پاک کی اس عرس کے تقریب میں ہم آپ شریک ہیں. یقین جانے امام حسن تقوی میں بھی بے مثال تھے، طہارت میں بھی بے مثال تھے، اور آپ عظمت میں بھی بے مثال ہیں، ساتھ ہی ساتھ سخاوت میں بھی بے مثال تھے. اللہ اکبر. تو آج ہم سب غلامان امام حسن حضرت شہنشاہ ہفت اقلیم جو نواسہ امام حسن بھی ہیں، پوتے امام حسن عسکری بھی ہیں، شہزادے رسول بھی ہیں. اے سرکار تاج الاولیاء، آپ کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے امام حسن کی سخاوت کا ایک قطرہ آپ سے مانگتے ہیں. آپ سے ان کی سخاوت کا وسیلہ پکڑ کر آپ سے بھی طلب کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں خیرات عطا فرمائیں. اللہ اکبر. امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے. آپ جب چاہیں جسے چاہیں جو چاہیں عطا کریں. آپ جب چاہیں جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. یہ بھی یہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو جب نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جب چاہیں جیسے چاہیں عطا کر دے، تو ایسا مختار نبی کا مختار نواسہ بھی ویسا ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں اس کو عطا کر دے. ایک مثال دے کر میں ختم کروں. حضرت ابن زبیر، یہ حضرت امام حسن کے ساتھ ایک دن تفریح کے لیے نکلے. ابن زبیر ساتھ تھے. ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت دیکھا. سوکھا ہوا بے جان درخت، اس میں پھول بھی نہیں، پھول تو چھوڑے پتے بھی موجود ہیں. پتے سے مراد اس کی جو ٹہنی ہوتی ہے، بالکل بے جان درخت. اب ابن زبیر انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اس کھجور سے، اس درخت سے کھجور کھاؤں. حضرت امام حسن نے کہا ٹھیک ہے.
اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور اپنے زبان اقدس کو جنبش دی. کیا کہا وہ جانے اللہ جانے, کیا کہا وہ جانے اللہ جانے. حضرت امام حسن نے ہاتھ نیچے رکھا, آن کے آن میں جو سوکھا درخت تھا کھجور کا ہرا بھرا ہو گیا, کھجور بھی نکل گیا, ابن زبیر نے بھی کھا لیا. میرے ذہن میں جب یہ میں نے واقعہ پڑھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابن زبیر نے کھجور کھانے کی درخواست کیوں کی, کھجور کھانے کی درخواست کیوں کی, آخر وجہ کیا تھی؟ مانگ لیتے, کچھ اور مانگ لیتے, اور پھر کھجور کے درخت کے پاس ہی پہنچ کر کیوں مانگا, اور وہ بھی سوکھا درخت. گویا ابن زبیر بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آقا ہے کہ جو مانگا جائے وہ فوراً عطا کر دیتے ہیں, وہ فوراً عطا کر دیتے ہیں. اور انہیں پتا تھا کہ حسن وہ ہیں کہ چاہیں تو بے جان درخت کو بھی جاندار. وہ مالک و مختار امام حسن ہے, تو جن کا نواسہ اتنا بڑا مالک و مختار ہے, اس کے نامت اتنے بڑے مالک و مختار ہیں. اللہ اکبر. تو یہ امام حسن کی سخاوت, یہ امام حسین کی عظمت, ہم دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی حضرت سیدی سرکار تاج الاولیاء کے وسیلے امام حسن کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی شرعی غلطی سرزد ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ اب کیسے بنتے پکارے, تم ہمارے ہم تمہارے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, ہونا تنہا روز محشر, ساتھ وہ شبیر و شب پر, ہاتھ میں دامن علی کا, سر پہ ہو زہرا کی چادر. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جلوہ زیبا دکھا دے, زنگ دل کا تو مٹا دے, آئینہ دل کو بنا دے, تاج و دین تاج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات دو جہاں کی تم اجالے, نور وہ شعلے والے, کھولے گو مشکل کے تالے,
सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क़ के वारिस खुदारा, लो सलाम तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یا الہی رب قدیر مولا کریم پروردگار عالم، حضرت امام حسن پاک اور تمام اہل بیت اطہار اور تیرے محبوب کا اور تیرے محبوبوں کے محبوب سیدی سرکار کا جو رویہ کا ذکر خیر کیا گیا، یہ محفل امام حسن سجائی گئی رب قدیر سجانے کو، اس کے ذکر و اذکار کرنے کو، تعریفات کو، عظمتوں کو مولا کی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم جس نے جیسے بھی نذران عقیدت پیش کیا، مولا جیسے بھی شرکت کر کے بیٹھ کر سن کر بول کر پڑھ کر مولا اہتمام کر کے جیسے بھی مولا حصہ لیا، سب کے حصہ لینے کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم پروردگار عالم، اور یہ تمام چیزیں ذکر و اذکار ساری چیزیں مولا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما۔ مولا تو صحیح ہے، اس کا ثواب ہمارے اعمال کے لائق نہیں بلکہ مولا تو اپنے فضل و کرم کے لائق عطا فرما، اور وہ ثواب سب سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت شفیع معظم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی آل اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا کائنات کے شہزادے حضرت مولا کائنات زمن جناب مولا امام حسن، اور شہید اعظم جناب امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ کریم ان تمام بزرگان دین کی وساطت سے تمام ائمہ، تمام اہل بیت کے، تمام آل رسول کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ کریم تمام ائمہ، مجتہدین، فقہاء، صالحین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما، تمام صحابہ صحابیات کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما، تمام اولیاء کاملین بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ کریم تمام چیزوں کا ثواب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اولاد و امجاد اور آپ کے تمام نائبین مریدین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ اور یا اللہ کریم تمام چیزوں کا ثواب رب قدیر خاص کر ہمارے آقا سید و سردار شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا سندنا غوثنا غیاثنا مغیثنا سیدنا سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ کریم سرکار کے توسط سے شہر ناگپور و اطراف ناگپور میں جتنے بھی اولیاء کاملین حضرت سیدنا سرکار سید جلال الدین میر صرف اولیاء المعروف میٹھا نیم والے حضرت، حضرت محمود علی شاہ بغدادی المعروف بغدادی شاہ علی رحمہ، حضرت عبداللہ شاہ نوشابی، ان تمام کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ حضرت کے وسیلے سے، سرکار کے وسیلے سے آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، مولا خصوصیت کے ساتھ خاص الخص ان تمام چیزوں کا ثواب حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، سب کو مولا کریم دنیا آخرت میں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم سب کو ان کے دیار
کا مولا کریم کا ظاہر بنا. یا اللہ کریم سب کو حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما. مولا امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دیار کی حاضری نصیب فرما. مولا ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. ان کی برکتوں سے ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی سیرت کی پیروی کرنے والا بنا. مذہب اہل سنت پر استقامت عطا فرما. سیدی سرکار تاج الاولیاء کے مسلک پر چلا، اسی پر چلا، اسی پر جلا، اسی پر موت عطا فرما. یا اللہ کریم اس دنیا سے رخصت ہو، مذہب اہل سنت سے رخصت ہو. یا اللہ کریم ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا